بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 17۔ میں نے اب بھی اس بات پر یقین نہیں کیا، میری سماعت مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میری آنکھیں بصارت سے محروم ہو گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چمن کو دیکھتا رہا۔ سنو منصور، تم ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جو ممکن ہے شریف النفس ہو اور اقدار کی آغوش میں پرورش پا کر جوان ہوا ہو، اچھا ماحول دیکھا ہو اس نے، اور تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو اچھی زندگی دینے کے لیے محنت مزدوری کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کے بعد وہ سیٹھ جبار کا ملازم ہو گیا۔ طارق اور اس جیسے دوسرے لوگوں نے تمہارے باپ کو جن راہوں پر گامزن کیا، تمہارا باپ ان پر چل پڑا، کیونکہ اس نے حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ منصور، تمہاری پرورش اسی کمائی سے تو ہوئی جو تمہارے باپ کے ذریعے تم تک پہنچتی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ عمر کی نہ تجربے کاری نے یا پھر تمہارے اچھے ہونے تمہیں اچھائیوں کی طرف مائل کیا، لیکن تقدیر سے تم کہاں لڑ سکتے ہو؟ تمہارا راستہ تو سیٹھ جبار کی کوٹھی تک ہی جاتا تھا، پھر اس کار تک جو سیٹھ جبار کی ملکیت تھی، وہاں پہنچ گئے تم، لیکن وہاں پہنچ کر تم نے ان راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا جو تمہاری روزی کا جز تھے۔ تم نے سیٹھ جبار جیسی شخصیت سے بغاوت کی، غور کرو، جبکہ تمہیں تو زندگی تعمیر کرنے کے لیے بہت سے سہاروں کی ضرورت تھی۔ تمہیں پہلا سہارا وہی پکڑنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس کی روگردانی کی۔ اس کے بعد تمہاری معصومیت جگہ جگہ مجروح ہوئی، تم نے پولیس سے رابطہ قائم کیا، وہاں پر تمہیں بتا دیا گیا کہ تم ایک معصوم بچے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن تم نے اپنی معصومیت تسلیم نہیں کی اور سیٹھ جبار کے خلاف احمقانہ حرکات میں مصروف رہے۔ غور کرو، ایک مضبوط اور ٹھوس چٹان ناتواں ہاتھوں سے کیسے کھسک سکتی تھی؟ تمہیں قید ہو گئی، پھر تم قید سے رہا ہو گئے، واپس گھر آ گئے، تمہیں اطلاع مل گئی کہ تمہیں قید کرانے والے کون تھے۔ اس وقت بھی تمہیں سنبھلنا چاہیے تھا، لیکن تم اچھلتے کودتے رہے۔ تم نے کچھ نامعلوم لوگوں کو سہارا لے لیا جو یقیناً درپردہ سیٹھ جبار کے دشمنوں میں سے ہوں گے، ایسے دشمن جو بزدل اور گھٹیا ہوتے ہیں، لیکن کیا تم اس دشمنی کی وجہ جانتے ہو؟ چمن نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور بے اختیار میری گردن نفی میں ہل گئی۔ میں واقعی خود کو اس وقت بہت بڑا احمق محسوس کر رہا تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ ہو سکتی تھی منصور کہ وہ لوگ جو تمہارے پشت پناہ بن گئے تھے سیٹھ جبار کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اپنے مفاد کے لیے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے تمہیں صرف مہرے کی حیثیت سے چنا تھا۔ ظاہر ہے کمزور آدمی ہمیشہ مضبوط سہارے پکڑتا ہے۔ تمہاری پشت پناہی کرنے والوں کے لیے تم ایک ایسی شخصیت تھے جو ان کی بات مان کر سیٹھ جبار کو خاصا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور تم نے ان کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یقیناً وہ لوگ اس سے خوش ہوئے ہوں گے۔ تم نے سیٹھ جبار کے دائیں بازو کو کھیر ڈالا، یہ بات معمولی نہیں ہے۔ میری مراد طارق سے ہے۔ ان لوگوں نے تنکوں سے باہر گرانے کی کوشش کی اور ناکام رہے، تم البتہ ان کے لیے کھلونا بنے رہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت ہوگی منصور کہ سیٹھ جبار ہمیشہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تمہیں بہت کچھ بننے کی صلاحیت ہے، لیکن تمہارے ذہن پر ایک دھند چھائی ہوئی ہے، نیکی اور شرافت کی دھند۔ اس کے خیال میں ابتدا ہی سے تمہاری تربیت غلط ہوئی ہے۔ سیٹھ جبار تمہاری صحیح تربیت کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں مزید حیرت ہوگی منصور کہ سیٹھ جبار آج بھی روز اول کی طرح تمہیں پسند کرتا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ چمن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے۔ تمہاری یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ہر سوال، ہر زبان کی آزادی ہے، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارے اندر چھپے ہوئے انسان کے ترجمان ہوں گے۔ تمہاری بکواس میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو بات یا بکواس سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال کر لو، جواب دو گے یقیناً پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ۔ تمہارے خیال میں سیٹھ جبار کے خلاف مجھے استعمال کرنے والے کون ہیں؟ بہت گہرے اور چھپے ہوئے لوگ جو آج تک پردے میں ہیں، چمن نے جواب دیا۔ میرے دل میں مسرت کی پہلی لہر نمودار ہوئی۔ یہ بدبخت خدا کا شکر ہے ابھی پروفیسر شیرازی لیڈی جہانگیر سے ناواقف ہیں۔ کیا یہ تمہاری ہام خیالی نہیں، ان کا وجود اسی طرح یقینی ہے جس طرح تم اس وقت میرے سامنے ہو۔ لیکن چمن، میں احمق انسان تمہارے اوپر بھروسہ کرتا رہا ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں تم سے سچ نہیں بولتا رہا؟ بے شک سچ بولتے رہے ہو، لیکن تم نے ان لوگوں کا راز نہیں کھولا۔ گویا میں نے تم سے منافقت کی؟ نہیں، میں اسے منافقت کا نام نہیں دیتا۔ وہ تمہاری شرافت تھی یا پھر میرے الفاظ میں ناتجربے کاری۔ تم اگر سیٹھ جبار کے لیے نرم ہوتے تو ان لوگوں کا راز ظاہر کرتے، لیکن تم اس کے دشمنوں کو ذہن کی گہرائیوں میں محفوظ رکھے رہے۔ تم تو بے حد چالاک اور زیرک انسان تھے چمن۔ تم نے میرے ذہن میں ان لوگوں کو کیوں نہ تلاش کر لیا؟ بہت کوشش کی، لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سیٹھ جبار آج بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ہاں، وہ تمہیں کام کا آدمی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمہارے ذہن پر بس ایک ہول ہے، ایک مضبوط اور فولادی ہول جو اس کی کوششوں سے پتلا ضرور ہوا ہے لیکن ٹوٹا نہیں۔ جس دن وہ ہول ٹوٹ گیا تم اس کے مقصد کے لیے فٹ ہو جاؤ گے، اور وہ اس ہول کے ٹوٹنے کا منتظر ہے، اور اگر یہ ہول نہ ٹوٹا تو ایک دن وہ تمہیں توڑ دے گا۔ اس کی فطرت ہے، اس کی پسندیدہ شے اسے حاصل نہ ہو تو وہ اسے فنا کر دیتا ہے۔ آج تک وہ اس میں کیوں ناکام رہا؟ وہ تو میرے ہاتھوں نقصان اٹھاتا رہا ہے۔ ہام خیالی ہے تمہاری، تم کبھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ طارق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا اور چمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے ابھی تک بنیادی سوال نہیں کیا منصور۔ بنیادی سوال؟ ہاں، ممکن ہے میرے منتشر ذہن نے میرا ساتھ نہ دیا ہو۔ میں نشاندہی کرتا ہوں۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں سیٹھ جبار کی وکالت کیوں کر رہا ہوں؟ برے راستوں کے راہی ہو
بک گئے ہوگے اس کے ہاتھوں. میں نے نفرت سے کہا, نہیں منصور, ایسی بات نہیں. میں سیٹھ جبار کا 25 سال پرانا دوست ہوں. اس وقت کا جب سیٹھ جبار نہیں تھا, ایک معمولی سا تاجر تھا اور میں اس کا شریک کار. مجھے یقین ہے تم سچ بول رہے ہوگے. ہاں میں سچ بول رہا ہوں, ویسا ہی سچ جیسا تم نے ایک بار پہلے بھی بولا تھا. تم نے کہا تھا کہ تم بھی سیٹھ جبار کے شکار ہو, اسی لیے اس کے خلاف کام کر رہے ہو. تمہارا دوسرا جملہ غلط ہے. میں نے پہلا جملہ ضرور کہا تھا, یعنی میں اس کا شکار ہوں, لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ اور کر دو. ہاں میں اس کی دوستی کا شکار ہوں. 25 سال کا ساتھ ہے ہمارا, خوب, میں نے مسکراتے ہوئے کہا. مسکرا سکتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بہرحال اس وضاحت کے بعد تمہارے ذہن میں چند باتیں ضرور صاف ہو گئی ہوں گی. اب تاریخ کے بارے میں میرا خیال پوچھ رہے ہو تو سنو. یہ سیٹھ جبار کی عادت ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو بھرپور تعاون دیتا ہے, لیکن جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے, اور اس نے کسی دوسرے کی مداخلت نہیں پسند کرتا. تم نے پولیس میں پہلی بار رپورٹ کی, جس کی اطلاع فوری طور پر سیٹھ جبار کو مل گئی. طارق بھی وہاں موجود تھا. اس نے تمہارا کیس سیٹھ جبار سے لے لیا اور کہا کہ وہ تمہیں ٹھیک کر لے گا. سیٹھ جبار اس سے مطمئن ہو گیا. اس نے بس طارق سے ایک بات کہی کہ وہ تمہاری زندگی چاہتا ہے. اس کے بعد تمہارے اور طارق کے درمیان کھیل ہوتا رہا, اور تم نے طارق کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا. جبار کو اس بات کا وقتی دکھ ہوا, لیکن اس کے ساتھ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا, چمن, اس کا مطلب ہے کہ لڑکا میری توقع کے مطابق ہے, اس پر غور کرنا پڑے گا. جیسا کہ اس کی عادت ہے, اس نے ایک اور تجربہ کیا, یعنی فضل ہاں کو تمہارے مقابلے پر لا کر تمہارا دوسرا ٹیسٹ لیا اور تم اسے پسند آ گئی. یعنی تم نے فضل ہاں کو معذور کر دیا, اور اس کے بعد اس نے تمہیں کچھ اور نکھارنے کا فیصلہ کر لیا. 1 منٹ چمن, میں نے درمیان میں مداخلت کی. ہاں کہو, تم کس وقت مجھ سے واقف ہوئے؟ جب تم نے پولیس انسپکٹر کے سامنے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی تھی کہ سیٹھ جبار ایک اسمگلر ہے, تم ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتے ہو جہاں مال اترتا ہے. اوہ, میں واقعی حیران رہ گیا. دراصل پولیس سیکشن میرے ہی پاس ہے. اس قسم کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ میں ہی دیکھتا ہوں. بہرحال میری اس وقت سے واقفیت تم سے تھی, اور جب تم ایاز کے ساتھ میرے پاس آئے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی. تم سیٹھ جبار سے پوشیدہ تھے, لیکن میرے پاس سے, ہے نا لطف کی بات؟ اس عمارت میں تمہیں خاموشی سے قتل کیا جا سکتا تھا. بتاؤ, مشکل کام تھا یہ, لیکن اصول ہوتے ہیں. تم نے فضل ہاں کا پتہ پوچھا, میں نے خاموشی سے تمہیں بتا دیا. طارق اور تمہارے معاملے میں بھی میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی, کبھی تمہارے دوسرے معاملات کی کھوج نہیں کی. آخری بات چمن. ضرور, وہ مسکرایا. لانچ کس کی تھی؟ سیٹھ جبار کی, اور مال وہ بھی اسی کا تھا. یہ تمہارا ذہنی امتحان تھا, یہ دیکھنا تھا کہ حالات تمہیں کہاں تک لے آئے ہیں. یہاں تم ذلیل ہو گئے چمن. اگر غیرت اور شرافت کا ایک ذرہ بھی تمہارے وجود میں موجود ہے تو غور کرنا. خدا کی قسم منصور جھوٹ نہیں بول رہا, وہ کبھی اس لانچ کے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوتا. یہ صرف تمہارے احسانات ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا. میں صرف اس لیے لے آیا کہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا, لیکن میں نے تمہیں اچھے مستقبل کا اشارہ بھی تو کیا تھا. مجھے اس مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اور یہاں تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے. چمن ہونٹ سکوڑ کر بولا. اس کے چہرے پر پہلی بار کبیدگی نظر آئی اور وہ سوچ میں ڈوب گیا. یہ جزیرہ کس کا ہے چمن؟ اب اس میں پوچھنے کی کیا گنجائش ہے؟ سیٹھ جبار کا ہے, لیکن جہاں کے لوگ حقیقت حال سے ناواقف تھے. لانچ طوفان سے متاثر ہو کر اس طرف آئی تھی. لانچ کو اسی طرف آنا تھا, لیکن یہ صرف اتفاق ہے کہ طوفان بھی اسے اسی طرف لے آیا اور اس کا سفر مختصر ہو گیا. میرے لیے کیا پروگرام تھا؟ میں نے سوال کیا. چمن سوچ میں ڈوب گیا, پھر بولا, جو پروگرام تھا اب نہیں ہے. تم نے واقعی مجھے مایوس کیا. مارٹی کو قتل کر کے بھی تم نے اچھا نہیں کیا. ایک کام کیا تجربے کار آدمی کو تم نے مار دیا. مجھے اس کا بہت افسوس ہے. ایاز کہاں ہے چمن؟ اسے لانچ سے واپس لے جایا گیا تھا, وہ اپنی جگہ پہنچ گیا ہے. کیا وہ میرے خلاف تمہارا اعلی کار تھا چمن؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا. چمن کے اس جواب میں میری توقعات کا تاج محل چھپا ہوا تھا. اس آخری سوال سے میرا قلبی تعلق تھا. چمن نے ناک سکولی اور گردن ہلا کر بولا, نہیں منصور, میرا معیار اتنا گھٹیا نہیں ہے. سڑکوں اور گلیوں کے آوارہ گرد چھوکرے اتنے قابل اعتماد نہیں ہوتے. اسے صرف تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا تھا. دراصل سیٹھ جبار کی طرف سے اپنے کارکنوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. طارق نے اپنے کھیل پھیلا رکھے تھے. وہ بلیک میلنگ کرتا تھا, دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا تھا. اگر کبھی سے جبار کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو جبار اسے پہلو تہی بھی نہیں کرتا تھا. ایسا ہی کھیل میں نے بھی جاری رکھا. ایاز صرف میرے لیے کام کرنے والا ایک چھوکرا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میرے دل کو بڑا سکون ہوا تھا. کم از کم ایک شخص کا حلوس تو ثابت ہو گیا تھا, ورنہ چمن کی اصلی شکل دیکھ کر تو پروفیسر اور گل بھی مشکوک ہو گئے تھے. کون جانے کون کس رنگ میں ہو. چمن بدستور کسی سوچ میں گم تھا. پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا, بہرحال منصور, میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں. میری بھی خواہش تھی کہ تم انسان بن جاتے, کام کے انسان, لیکن تم اب بھی وہی ہو. کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تمہارے اندر. میں سیٹھ جبار کو تمہارے بارے میں کوئی غلط رپورٹ نہیں دے سکتا. اگر تم ٹھیک ہو گئے ہوتے تو میں بڑی خوشی سے تمہیں ساتھ لے جاتا. اور اس کے بعد چمن خاموش ہو گیا. میں بھی خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا. حیرت اور تعجب کے اثرات بہت حد تک کم ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا, جو کچھ تمہارے دل میں ہے چمن, ضرور کرو. ظاہر ہے تم سیٹھ جبار کے مہرے ہو, اس سے الگ نہ جاؤ گے. لیکن چمن, تم نے کئی بار حلوس بھرے لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ خدا کرے تمہیں تمہاری ماں اور بہن مل جائیں. کیا اس لہجے اور ان الفاظ میں بھی صداقت نہیں تھی؟
وہ سب کچھ بھی جھوٹ تھا؟ نہیں منصور، وہ جھوٹ نہیں تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں تمہیں مل جائیں گی، وہ دونوں تمہیں مل جائیں، اور شاید یہ اسی وقت ممکن تھا جب تم سیٹھ جبار کے لیے کام کے آدمی بن جاتے. اگر تم جبار کے اتنے قریبی دوست ہو تو تمہیں تو ان دونوں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا. اب ان حالات میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کا پتہ بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا وہ زندہ ہے. منصور، مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم. سیٹھ جبار ایک ماہر شاطر ہے، اس نے ہر شخص کا ایک مقام متعین کیا ہوا ہے. میں اس کا 25 سالہ دوست ہوں، لیکن اس کا کارکن بھی ہوں. کارکن اور صرف کارکن. میرے لیے بھی حدود مقرر ہے، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، وہ اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے. وہ خود کو چاروں طرف سے چاقو چوبند رکھنے کے لیے دشمن تحلیق کرتا ہے، اور ان دشمنوں کو سہولتیں مہیا کرتا ہے، ایسی سہولتیں جو بعض اوقات خود اس کی زندگی کے بھی دشمن بن جائیں. اور اس کے بعد وہ ان دشمنوں کو ناکامی کا منہ دکھاتے ہوئے دیکھتا ہے. شاید یہ اس کا مشغلہ ہے. وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے اور موقع دیتا ہے اپنے دشمنوں کو کہ وہ اس کے خلاف بھرپور جدوجہد اور کارروائی کریں. اس کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو آزماتا ہے. گویا وہ صرف اپنے کارکنوں کا امتحان ہی نہیں لیتا بلکہ وقفے سے اپنا امتحان بھی لیتا ہے. تو ایسا آدمی کسی کو اپنے دل کی گہرائیوں تک کہاں پہنچنے دیتا ہے. میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں منصور کہ تمہاری ماں اور بہن زندہ ہیں، بھروسہ کر سکتے ہو. تو صرف ایک بات کا بھروسہ کر لو کہ مجھے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم. میرے سینے میں ایک کھولن پیدا ہو گئی تھی، ایک دھماکہ سا ہوا تھا میرے ذہن و دل میں، اور میں تڑپ کر رہ گیا تھا. اتنے سالوں کی جدوجہد اور امید و بیم کی کیفیت کے بعد ان دونوں کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی تھی. کاش مجھے ان کے قیام گاہ کا پتہ بھی چل جاتا. کاش کوئی ایسی ترکیب ہوتی کہ میں ان کی صورت دیکھ سکتا، ایک بار، صرف ایک بار. یہاں سے چند لمحات کے لیے میرے ذہن میں مچلی. پھر میں نے عجیب سی نگاہوں سے چمن کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو چمن کہ وہ دونوں زندہ ہیں؟ اس سوال کے بعد میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا. چمن کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ایک بار سیٹھ جبار ہی نے یہ بات بتائی تھی. کب، کیسے؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا. میں بتا دوں گا منصور، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بات پر تم بھروسہ کرو گے. اگر نہ کیا تو پھر میری ذہنی کیفیت بھی خراب ہو جائے گی. مجھے بتاؤ چمن کی کس بات پر یہ بات سیٹھ جبار نے تم سے کہی تھی؟ میں نے اس سے بات کی تھی. چمن بولا. کیسی بات؟ میں نے اسے کہا تھا کہ سیٹھ جبار منصور ایک بپھرا ہوا سانڈ ہے. یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب تم نے طارق کا بازو توڑ دیا تھا. میں نے سیٹھ جبار سے دوستانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر منصور کو اس کی ماں اور بہن دے دی جائیں اور اس کے بعد اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایمانداری اور شرافت کی زندگی سے محروم ہو جائے، اسے کہیں 2 پیسے کی نوکری بھی نہ مل سکے، تو شاید وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے. اس کے جواب میں سیٹھ جبار نے ہنس کر کہا تھا کہ چمن، بعض اوقات تم بھی بڑی بھولی باتیں کرتے ہو. منصور کو ابھی تک تم پہچان ہی نہیں سکے. اس وقت یہی صرف ایک کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس سے دستبردار ہو گئے تو پھر وہ کسی کام کا نہ رہے گا، اور اس کے بعد تم اسے نہ سنبھال سکو گے. جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس کی ماں اور بہن زندہ ہیں؟ سیٹھ جبار نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ زندہ ہیں اور سکون سے زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن منصور کو وہ اس وقت تک نہیں مل سکیں گی جب تک وہ میرا غلام نہ ہو جائے گا. میں نے سیٹھ جبار سے کہا کہ کیا وہ اسی شہر میں ہے، یہیں رہتے ہیں؟ اس بات پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، چمن، یہ سوال احمقانہ ہے، اس کا جواب تمہیں نہیں دیا جا سکتا. یقین کرو منصور، میں نے اس سے یہ سفارش کی، لیکن اس بات کا بھی یقین کرو کہ وہ تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں بتائے گا جب تک کہ تم اس کے غلاموں میں شامل نہ ہو جاؤ. وہ بہت ہی چالاک انسان ہے منصور، بہت ہی چالاک. میں چند لمحات ساکت و جامد رہا. پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، اگر یہ بات ہے چمن تو میں اس سلسلے پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں منصور، ایسے نہیں. تم نے مجھے بے حد مایوس کیا. تمہارے چند الفاظ نے میری ذہنی کیفیت ہی بدل دی ہے. میں سیٹھ جبار کا دوست ضرور ہوں، لیکن اصول کے تحت میں اسے جھوٹ نہیں بول سکتا. پہلے میں تمہارے بارے میں اسے تفصیلات بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ آخری الفاظ میں اس کے سامنے دہراؤں گا. نتیجہ جو کچھ بھی ہوا اس پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے چمن، تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے. بات یہ ہے منصور کہ تم سیٹھ جبار کو سمجھ نہیں سکے. تم اس زمانے ہی کو سمجھ نہیں سکے. ہاں، سیٹھ جبار ہزاروں امراض کی دوا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ. اور چند لوگ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ کائنات کے حکمراں نہیں، وہ حکمراں ہیں، اور ہم سب اس کی شطرنج کی بساط پر رکھے ہوئے مہرے. یہ بساط نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے شناسا ہاتھ اس پر بساط رکھے ہوئے مہروں کو چلاتے رہتے ہیں. بساط پر چھائے ہوئے ہاتھوں کو پہچان لو. ایسے ہاتھ بار بار پیدا نہیں ہوتے. یہ ہاتھ تقدیریں بدلنے کے ماہر ہیں، اور اگر ان ہاتھوں سے انحراف کیا جائے تو ہم بے جان مہرے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. بس اس سے زیادہ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا. میں خاموشی سے چمن کی شکل دیکھتا رہا. چمن نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا. آدمی نے گردن ہلا دی. پھر وہ شخص اس نامعلوم زبان میں جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کون سی زبان ہے، اپنے ساتھیوں سے کچھ بولا، اور دروازے پر موسیقی کھڑے اور مسلح افراد اندر گھس آئے. پھر ان میں سے 2 افراد آگے بڑھے. انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا. میں حیرت سے چمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن چمن کا رخ دوسری طرف تھا. شاید وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا. چلو، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں نے آخری بار چمن کی جانب دیکھا اور گردن جھکا کر واپس پلٹ پڑا. وہ رات بڑی جان لیوا احساسات کی رات تھی. بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی میرے وجود میں. عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. اپنے سائے پر بھی شک ہونے لگا تھا. پروفیسر پر بھی غور کیا تھا. سرحاب کے بارے میں بھی سوچا تھا. سب کے بارے میں سوچا. کسی کیا غرض سے مجھ سے، کس نے کس جذبے کے تحت، کس مصلحت کے تحت مجھ سے دوستی کی تھی.
سارے جہاں سے اعتماد اٹھ گیا تھا کہ دنیا میرے تصورات سے کہیں آگے ہے۔ در حقیقت مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے انسانوں کا، احمق ہوں میں بالکل۔ چمن کو دوست سمجھا تھا آنکھیں بند کر کے، میں کیا جانتا تھا کہ میں اپنے دشمن کی گود میں بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہا ہوں، کلکاریاں مار رہا ہوں، معصوم بچوں کی مانند بہت پیچھے ہوں میں اس دنیا سے۔ کیوں آخر کیوں؟ اور اس کا جواب چمن مجھے دے چکا تھا۔ میں بھی نہ تجربے کار تھا، اس کائنات کے آگوش میں پڑا ہوں، بچہ ہوں، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ہاں اس طرح کام نہیں چلے گا۔ امی تم زندہ ہو تو میرے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتی؟ دعائیں کرتی ہو تو تمہاری دعائیں اس قدر بے اثر کیوں ہیں؟ خدا سے دعا کرو کہ مجھے یکسوئی دے، مجھے کوئی منزل دکھا دے۔ فریدہ میری بہن کہاں ہے تو؟ آواز دے دل کی گہرائیوں سے مجھے، میں اس آواز کے سہارے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تیرے دل کی آواز سن لوں گا۔ بہت دن کے بعد آنسو آنکھوں میں آئے تھے، دل کی جلن باہر آ گئی تھی، خوب رو لیا تو سکون سا محسوس ہوا۔ یہ خوشخبری کم نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں، بشرطیہ کہ چمن نے سچ بولا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آرام سے ہیں، کیا واقعی میں پرسکون ہے؟ مگر اب میں کیا کروں؟ کیا ان دونوں کے حصول کے لیے سیٹھ جبار کو آقا مان لوں؟ کیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ یہ فیصلہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ صبح ہو گئی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی باہر نکال لیا گیا اور وہ لوگ مجھے اس طرح ہانکتے ہوئے کنارے پر لے گئے، کوٹری میں دھکیلتے میری ہتھکڑیاں وغیرہ کھول دی گئی۔ میں خاموشی سے پیٹیاں ڈھونی شروع کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مارٹی کی موت کا ان پر کیا رد عمل ہوا اور اس وقت میری نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہت بڑی بات تھی۔ رات کی اس واردات کے بعد ان کا یہ رد عمل میرے لیے تعجب خیز تھا۔ سارا دن گزر گیا، دوپہر کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مجھے بھی کھانا دیا گیا۔ کوئی انفرادیت نہیں رکھی گئی تھی مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں، حالانکہ چمن یہاں موجود تھا، لیکن یہ خیال بھی مجھے کا خیز تھا۔ میں اب بھی چمن سے کوئی توقع رکھتا تھا۔ لانچ خالی ہو گئی اور اب مال گوداموں میں منتقل ہو رہا تھا۔ پھر چھٹی ہو گئی اور ہم کوٹریوں میں آ گئے۔ اس رات دیر تک میں فضل سے باتیں کرتا رہا تھا، پھر میں سو گیا۔ دوسرے دن میں پھر وہی کام، لیکن اب لانچ سمندر کے کنارے موجود نہیں تھی، وہ واپس چلی گئی تھی اور اب مال گودام میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ دوپہر کو کھانے کی چھٹی ہوئی تو دو مسلح نوجوان میرے پاس آ گئے۔ چلو، انہوں نے کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کسی کو یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ہوئے پتھروں سے بنے ایک احاطے میں داخل ہو گئے جس میں چند افراد بیٹھے تھے۔ ایک قوی ہیکل چوڑے سینے والے شخص نے جو کرسی پر بیٹھا تھا مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا اور میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ تمہارا نام منصور ہے؟ ہاں۔ پرسوں رات تم نے مارٹی کو قتل کیا تھا؟ ہاں۔ گویا تم قتل کر سکتے ہو منصور؟ تمہیں ایسی کوئی سزا اس لیے نہیں ملی کہ چمن یہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ خالص ذاتی معاملہ تھا، لیکن اب چمن چلا گیا اور اب یہاں کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اب یہاں میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ دشمن بن سکتے ہیں، دشمنی ہو سکتی ہے، مجھ سے ملو، میں گواسکر ہوں، اوفیل گواسکر، اس جزیرے کا انچارج، یہاں کا حکمراں۔ میرے حکم کے خلاف تمہاری کوئی بھی جنبش تمہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر سکتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہم اپنی شکایتوں کا خود ہی ازالہ کر لیتے ہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ میں نے تمہیں صرف انتباہ کے لیے بلایا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی تم 2 افراد کو زخمی کر چکے ہو۔ بس جاؤ، منتظم تمہیں آئندہ حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ ہم یہاں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تم سب کو کام کرنا ہوگا۔ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ میں تیار ہوں، اور سنو، جس طرح پرسوں تم دھوکہ دے کر لانچ پر پہنچ گئے تھے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی، اوکے؟ اس نے کہا اور مجھے واپسی کا اشارہ کر دیا۔ میں جہاں تک لانے والے نے میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ اس کے بعد میں شام تک کام کرتا رہا، پھر چھٹی کے بعد واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔ ابھی تک میں مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہاں رہ کر وقت گزارنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان تبدیلیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کا تذکرہ گواسکر نے کیا تھا۔ بہرحال آخری فیصلہ میں نے یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہاں جتنے دن بھی گزارنے ہیں خاموشی سے گزاروں اور آنے والے وقت کا انتظار کروں۔ وقت گزرتا رہا، میں نے دنوں کا حساب چھوڑ دیا تھا۔ کیا فائدہ یہ حساب کرنے سے؟ اور دل کی کیفیت خراب ہوتی تھی۔ بہت دنوں سے لانچ بھی نہیں آئی اور سب لوگ بیکار زندگی گزار رہے تھے۔ البتہ ان دنوں میں ایک اور بات سوچتا رہا، یہاں کسی کو دوست بنانا چاہیے، کسی ایسے شخص کو جو میری مانند سرفراہ اور اس قید خانے سے فرار میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اس کے لیے موزوں شخص کی تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ بہرحال میری نگاہیں جائزہ لیتی رہی تھیں، پھر کچھ آسانیاں فراہم ہو گئیں۔ گواسکر کو جزیرے پر کچھ نئی تعمیرات اور صفائی ستھرائی کی سوچی تھی۔ ممکن ہے اسے سوچا ہو کہ اس طرح ان بیکار مزدوروں کی کچھ ورزش ہی ہو جائے۔ بہرحال ایک صبح اس نے جزیرے پر موجود تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا اور خود کو ایک لیڈر سمجھ کر تقریر شروع کر دی۔ تم لوگوں میں سے ہر شخص یہ سمجھ چکا ہے کہ یہاں سے فرار یا چھٹکارا کسی طور پر ممکن نہیں۔ جو یہاں موجود ہے اسے یہی زندگی گزارنی ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے تمہارے لیے بہتر سہولتوں کی سفارش بھیجی تھی جسے منظور کر لیا گیا ہے۔
اس طرح تمہیں یہاں قیام میں آسانی فراہم ہو جائیں گی، لیکن ان آسانیوں کے حصول کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ میں نے تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر منگوائے ہیں جو آئندہ ماہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری سہولتیں بھی تم لوگوں کو مہیا کر دی جائیں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں خود بھی کام کرنا ہوگا، اور کام کرنا بہت بہتر رہتا ہے۔ اس طرح آتماؤں ڈھیلے بھی نہیں پڑتے۔ تمہیں بائیں سے ان کی ساحلی پہاڑیوں کو توڑ کر نئی تعمیرات کے لیے پتھر جمع کرنے پڑیں گے، اس علاقے کی صفائی کرنی ہوگی، اور یہ سارے کام میں چاہتا ہوں کہ پرسوں سے شروع کر دیے جائیں۔ تو پروائدر تمہیں ہدایات دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ تم یہ خدمات انجام دو تاکہ آئندہ تمہارے مزید مفادات کے بارے میں بھی سوچا جا سکے۔ عورت مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی اور گواسکر چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ مطالبہ کس نے کیا؟ سامنے آؤ۔ لیکن چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی نے اعتراف نہیں کیا۔ گواسکر کو کوئی جواب نہیں ملا۔ گواسکر کی ہونہار نگاہیں ایک چہرے کو ٹٹول رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے عورت کا مطالبہ کیا، لیکن اتنے لوگوں کے درمیان سے کسی ایک آواز کی شناخت مشکل تھی، اور کوئی بھی شخص اس بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر گواسکر نے پاردار آواز میں کہا، تم سب لوگ کسی پرفضا مقام پر پکنک منانے نہیں آئے ہو۔ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ سفارشات کی ہیں۔ میں فطرتاً رحم دل انسان ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم تندرست رہ کر میرے لیے کام کرتے رہو۔ تمہاری زندگی اور موت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ آج تک تم جس انداز میں زندگی گزارتے آئے ہو اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ کھلے آسمان تلے موسم کی سختیوں کے ساتھ ساتھ تم بیمار ہو جاتے تھے، تمہیں ایک علیحدہ جگہ ڈھلوا دیا جاتا، مر جاتے تو تمہارے لیے سمندر موجود ہے۔ تم میں سے جتنے کم ہو جاتے ہیں میری طلب پر، مجھے اتنے ہی نئے لوگ مل جاتے ہیں۔ گویا مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن میں فطرتاً رحم دل انسان ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے تمہاری بہتری کے لیے سوچا۔ اگر تم لوگوں نے اس منصوبے کی تکمیل میں کوئی گڑبڑ کی تو میں اس پر لعنت بھیج دوں گا اور تمہاری زندگی انہی مصیبتوں کا شکار رہے گی۔ کسی طرح کی بدمعاشی اور سرکشی نہیں برداشت کی جائے گی۔ مجھے یہاں موجود انسانوں کی زندگی کا حساب نہیں دینا پڑے گا، سمجھے تم لوگ؟ مجھے بتاؤ، عورت کی ضرورت کسے محسوس ہوئی ہے؟ ممکن ہے میں اس بارے میں بھی کوئی غور کروں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ غالباً وہ لوگ گواسکر کی مکاری سے واقف تھے۔ گواسکر کو اس کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو اس کے ہونٹوں پر حفیظ سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، آئندہ کوئی ایسا مطالبہ نہ ہو، ورنہ میں ایسا مطالبہ کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں بھدوا کر سمندر میں ڈلوا دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ بس اب منتشر ہو جاؤ۔ لوگ منتشر ہو گئے۔ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ تھا۔ جزیرے کی زندگی عجیب تھی، حالانکہ مجھے یہاں خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن اب تک اس جزیرے کی نوعیت نہیں جان سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہاں کسی سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، کسی سے بھی میری شناسائی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی اور نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تھی۔ سبھی اپنے اپنے دکھوں کی سلیب کاندھوں پر اٹھائے سسک رہے تھے۔ انسانوں کے دو طبقے تھے یہاں، ایک وہ جو جزیرے کے نگراں عملے کے لوگ تھے اور علیحدہ بیٹھکوں میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو مزدور یا قیدی تھے۔ عملے کے لوگ قیدیوں سے دور رہتے تھے، کوئی بھی قیدی سے کسی سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ باقی رہے قیدی قسم کے لوگ تو وہ افسردہ رہتے تھے اور ان کی کیفیت ایک مشین کی تھی۔ غالباً وہ بھی آپس میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ گواسکر کی اس تقریر کے بعد میں بھی اپنی کوٹری میں واپس آ گیا۔ میرے ذہن میں کچھ نئے خیالات انگڑائیاں لینے لگے۔ یہ جزیرہ نہ تو کوئی جیل تھی، نہ ہم لوگ کسی حکومت کے قیدی تھے۔ پھر یہاں موجود لوگ اس قدر بے بس کیوں ہیں؟ یہ کون ہیں؟ کہاں سے لائے گئے ہیں؟ میرے دل میں ان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ ویسے یہ بھی انوکھی بات تھی کہ سیٹھ جبار، جیسے کہ چمن نے بتایا تھا، مجھ سے اس قدر دلچسپی رکھتا ہے، اور اگر چمن کی بات پر یقین کر لیا جائے تو میری اب تک کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزرتی رہی تھی۔ مجھ سے اس قدر بے پرواہ کیوں ہو گیا تھا؟ میں اور یہاں موجود عام لوگوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ سیٹھ جبار مجھے میری مکمل بے بسی کا احساس دلانا چاہتا ہے، یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں اس کی نگاہ میں ایک حقیر چونٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ تو اس کی عنایت ہے کہ وہ مجھ جیسے حقیر انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دینا چاہتا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ سیٹھ جبار کے مقابلے میں میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں اس کے ایک معمولی سے ڈرائیور کا بیٹا تھا جسے ایک ڈرائیور کی جگہ ہی دی گئی تھی، اور وہ ایک جزیرے کا حکمران تھا، اور نہ جانے کیا کیا جال پھیلے ہوں گے اس کم بخت کے، نہ جانے کتنے منصور اس کے شکنجے میں جکڑے ہوں گے۔ میں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ سیٹھ جبار کے بارے میں جتنا سوچتا ذہن عجیب سی بے بسی کے احساس کا شکار ہونے لگتا تھا، لیکن میں اس بے بسی کو ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے مقابل آنے کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا۔ میں اس سے بڑا آدمی تو نہیں بننا چاہتا تھا، میں تو بس اپنا مقام چاہتا تھا، اپنی ماں اور بہن کا حصول چاہتا تھا، اور ان احساسات میں اس سے چھوٹا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں بار بار اس کے سامنے بے بس ہوا تھا، لیکن جب تک سینے میں سانس اور بدن میں روح موجود ہے میں ان کے خلاف کام کرتا رہوں گا۔ بہرحال پہاڑوں کی کٹائی شروع ہو گئی۔ مزدوروں کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں میں پہنچا دی گئی۔ ان کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں کیمپ لگایا گیا تھا۔ اپنی یہ رہائش گاہ بھی مزدوروں نے خود تیار کی تھی۔ کام تقسیم ہو گئے۔ چند مزدوروں کو کھانا پکانے کا کام سونپ دیا گیا۔ محافظوں کے لیے بڑے بڑے خیمے لگائے گئے جو مزدوروں کے احاطے سے کافی دور تھے۔ ان کے نزدیک مچان باندھے گئے تھے تاکہ مزدوروں پر نگاہ رکھی جا سکے۔
तीसरे दिन सुबह गवास्कर ने मजदूरों के इज्तिमा के सामने फिर तकीर की, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए तैयार हो रहा है। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग भी इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करो। अब से थोड़ी देर बाद काम का आगाज़ हो जाएगा। 3 इंजीनियर तुम लोगों की रहनुमाई करेंगे। तुम्हें चाहिए कि पूरे सब्र सुकून के साथ काम करो और मेरे इस मिशन को पूरा करो। किसी फ़र्द ने इस सिलसिले में कोई शरारत की तो वो ये सोच ले कि इस जज़ीरे पर माफ़ी का कोई तसव्वुर नहीं है। बस अब तुम लोग अपनी ड्यूटियाँ संभाल लो। तुम्हारा तमाम मज़दूर एक जगह जमा हो गए। एक अजीमुशान पहाड़ को उसकी जगह से हटाना था। पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ और काम का इफ्तिताह हो गया। ये धमाका डायनामाइट का था। इसी रात मजदूरों के कैंप में मैंने पहली बार एक शख्स से दोस्ती करने की कोशिश की। ढेर उम्र का आदमी था, मजबूत कवा का मालिक, लंबी दाढ़ी थी और पेशानी पर नमाज का निशान मौजूद था। वो खाने से फारिग होकर आराम करने के लिए मेरे नज़दीक आकर लेट गया। मैंने उसे सलाम किया तो उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर जल्दी से सलाम का जवाब दी। नींद आ रही है आपको? मैंने पूछा। नहीं। क्यों, कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात नहीं, बस मैंने सोचा आपसे बातें ही की जाएँ। एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश करता रहता है। यहाँ सब एक ही दुख के शिकार हैं लेकिन एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं, ऐसी कोई ख़ास वजह? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं, सब एक दूसरे के शनासा हैं। आपस में अपने दुख सुख भी एक दूसरे से कहते रहते हैं, लेकिन बाद औक़ात उनका माज़ी उन्हें माहौल से बेदार कर देता है और वो खुद में खो जाते हैं। मुझे भी यहाँ आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इस दौरान में मैं एक भी शनासा नहीं बना सका। दिन? अधेड़ उम्र शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अभी तुम्हें दिन हुए हैं बेटे, महीने फिर साल हो जाने दो, जग बीत जाने दो, सबसे शनासाई हो जाएगी। जल्दी क्या है? मैं आपको किस नाम से पुकारूं? वैसे मेरा नाम मंसूर है। ओह, बड़ा दिलकश नाम है मेरे लिए। मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम भी मंसूर ही है। 3 बेटे हैं मेरे। तो क्या मेरा मतलब है उनमें से कोई इस कैंप में भी है? खुदा ना करे। वो सब अल्लाह के फजलो करम से खुशो हरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अधेड़ उम्र शख्स ने तड़प कर कहा। बशीर है मेरा नाम, हाफिज़ बशीर। खुदा के फजलो करम से कुरान महफूज है मेरे सीने में, मेरा वाहिद सहारा जिसके ज़रिए ज़िंदगी में कोई इज़्तिराब नहीं। बाकी सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी और जिस हाल में भी रखे। मोहम्मद शख्स ने कहा। मुझे माफ़ कीजिए मोहतरम, हाँ आपके आराम में मुहल हो रहा हूँ। बस ज़रा दिल चाह रहा है आपसे गुफ्तगू करने को। ज़रूर करो, मुझे फ़ुर्सत है। हाफिज़ बशीर ने कहा। आप यहाँ कैसे आए? बहुत मुख्तसर सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत तवील है। मुख्तसर कहूँ कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी तो तुम्हारी तशरीह नहीं होगी, इसलिए थोड़ी सी तफसील बयान कर दूँ। जवानी फ़ौज में गुजारी, सिंगापुर में 6 माह तक जापानियों की कैद में रह चुका हूँ। ये कैंप दौरान जंग की कैदियों के कैंपों से मुख्तलिफ नहीं। मेरे ख्याल में इसका तस्वुर भी जंगी कैदखानों से लिया गया है। यही सब कुछ वहाँ होता था इंसानों के साथ। बहरहाल मुल्क तकसीम हो गया। रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बेटे अता फरमाए, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि मैं अपनी निगरानी में उनकी तरबियत ना कर सका। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम था जो पुल और सड़कें बनाती थी, इसलिए बाकी आधी ज़िंदगी घर से दूर रहकर गुजारी। बच्चे अहलिया की निगरानी में परवरिश पाते रहे। फौजी ज़िंदगी ने मुशक्क़त और फ़र्ज़ शनासी का आदी कर दिया था। ड्यूटी से गैर हाजिर रहना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए 10 साल मुद्दत मुलाजमत में मैंने ज़िंदगी से ज़्यादा 1.5 माह की छुट्टी की होगी। तीनों बेटों की शादी में शरीक होने के लिए घर पहुंचा था या फिर अहलिया की मौत पर। इसके अलावा मैंने कभी छुट्टी नहीं की। हालांकि बच्चों की इब्तदाई परवरिश इसी तनहा से हुई जो मुझे कंपनी से मिलती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शायद खुद को बेसहारा महसूस किया और उनका सोचना भी शायद दुरुस्त ही था। बेशक उन्होंने थोड़ी बहुत तालीम मेरी कमाई से हासिल की जो कि बहुत मुख्तसर थी। उसके अलावा उनके लिए अपने मुस्तकबिल की तामीर में उनकी अपनी कोशिशें ही कार फरमा थी, इसलिए वो ये बात फरामोश कर बैठे कि बाप का सहारा भी कोई चीज़ होता है। शादियाँ होने के बाद उन्होंने अपने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ये एहसास उनके सीनों में कार फरमा था कि बाप दूर की कोई चीज़ है जिससे ज़िंदगी का ज़्यादा ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा चंद रोज़ का होता है। न जाने क्यों ये बात उन बेवकूफ़ों के जहन में जड़ पकड़ गई। अहलिया के इंतकाल के बाद मैंने 1.5-2 साल तक मुलाजमत जारी रखी, लेकिन अब दिल नौकरी पर माल नहीं होता था। ये ख्वाहिश थी कि अपने बेटों और उनके बच्चों के दरमियान ज़िंदगी गुजारूं। चंद रोज़ की बात तो कुछ नहीं थी, मुझे जगह मिल गई, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी वजह से तकलीफ़ हो गई थी। उनकी बीवी ने नाक भून चढ़ाना शुरू कर दी। ज़ाहिर है मेरे लिए वो कौन सी जगह बनाते। अब इतना छोटा सा मकान था, छत पर भी मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था। गर्मियाँ तो छत पर गुजारी जा सकती, लेकिन सर्दियों में क्या होता। मैंने अपने पोते और पोतियों के लिए काफ़ी सामान खरीदा अपनी इस रकम से जो मुझे कंपनी से मिली थी, और उसी वक्त मेरे बच्चों पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं अब मुलाजमत छोड़ चुका हूँ। मेरे बेटों ने तो अपने दिलों में न जाने क्या सोचा हो, लेकिन मेरी बेटियाँ यानी उनकी बीवियाँ आपस में खुसर फुसर करने लगी। मौजू यही था कि अब मैं कहाँ रहूँगा और वो मेरे लिए कहाँ से जगह निकाल सकेंगी। उन्होंने अपने शोहरों से भी ये सवाल किया। चनाचे मेरे मंझले बेटे ने एक तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि मैं कोई छोटी सी जगह किराए पर हासिल कर लूँ और वहाँ रहूँ। उन्होंने बड़ी फराह दिली से कहा कि मैं खाना पीना तो अपने पास से करूँ, अलबत्ता जगह का किराया वो मुश्तरका तौर पर अदा कर दिया करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्यों तकलीफ़ दूँ, क्या महसूस करेंगे वो अपने दिलों में। वो अगर खुद महसूस ना करेंगे तो उनके मिलने जुलने वाले बिला वजह उन पर तानाज़नी करेंगे कि बूढ़े बाप को घर से निकाल कर एक अजनबी जगह छोड़ दिया है।
चनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं वो शहर छोड़ दूँ। चनाचे मैंने वो शहर छोड़ दिया और दूसरी जगह आ गई, लेकिन दिल नहीं लगता था। मुझे अपने पोते पोतियाँ बहुत पसंद थे। ये सब मुझे याद आते थे और दिल चाहता था कि ये मुख्तसर सा फ़ासला तय करके उनके पास पहुँच जाऊँ, लेकिन फिर वही एहसास, क्या फ़ायदा कि तलही हो। वहाँ से दिल कुछ उकता सा गया था। थोड़ी सी रकम अभी बाकी थी जिसे मैं बड़ी एहतियात से खर्च कर रहा था। फिर एक रिक्रूटिंग कंपनी एजेंसी का इश्तहार मैंने देखा। उसे कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कामों के लिए वर्करों की ज़रूरत थी। मैं वहाँ पहुंचा। पासपोर्ट वगैरह मेरे पास मौजूद नहीं था। रिक्रूटिंग एजेंसी के नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि वो खुफिया तौर पर मुझे मुल्क से बाहर पहुंचा सकते हैं। बेहतरीन मुस्तकबिल रखा था उन्होंने मेरे सामने। उन्होंने कहा था कि मुझे रिहाइश मिलेगी, खाना पीना मिलेगा और माकूल तनख्वाह मिलेगी। मैंने सोचा ये ज़रिया अच्छा है, मुमकिन है मुल्क से बाहर रहकर मैं अपने उन मासूम पोतों और पोतियों के लिए कुछ फराहम कर सकूँ। चनाचे में 6,000 रुपये देकर एक लांच के ज़रिए चल पड़ा और वो लांच ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। बाद में मालूम हुआ कि ये स्मगलरों का एक ग्रोह है जो इस तरह से मजदूर जमा कर रहा है ताकि वो उनके लिए काम कर सके। मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये कहानी तुम्हें सुनाई है। ये है मेरी कहानी। हाफिज़ बशीर खामोश हो गया। मेरा दिल डूब रहा था। अब तक की ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल हुए थे उनसे यही अंदाज़ा हुआ था कि इस दुनिया में जो कुछ लोग सेठ अब्दुल जब्बार हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान है। और बहुत बड़ी तादाद उन लोगों के लिए है जो हवादिस के ज़माने में उलझ कर इंसानियत का तस्वर तक भूल बैठे हैं, जिनका एतमाद इंसानों पर से उठ चुका है और जो खुद को इंसानों के इस रेवड़ में शामिल समझते हैं जो सिर्फ मसाइब उठाने के लिए हैं। उनके दिलों में मोहब्बतों के समंदर भी मौजूद हैं, लेकिन उन समंदरों में कभी तग़यानी नहीं आती। वो ये नहीं सोचते कि उड़कर अपने प्यारों के पास पहुंच जाएं, क्योंकि जिन्हें वो अपना समझते हैं वो उनसे बेजार है। मेरे माबूद, ये क्या है? ये सब क्या है? दुनिया तेरी मोहब्बत के सहारे तश्कील पाई है, तो फिर यहाँ ये अलमिये क्यों है? इस सारी ज़मीन पर मोहब्बतों के फूल क्यों नहीं? क्यों ये? क्योंकि ये तो मेरी मोहब्बत का परतू है, तेरी मोहब्बत का परतू है। यहाँ ऐसे बेबस किरदार क्यों आ बसे हैं? मैं देर तक सोचता रहा। हाफिज़ बशीर भी खामोश लेटा हुआ था। ना जाने उसके जहन में क्या क्या ख्यालात आ रहे होंगे। उसके अल्फाज में स्पार्टपन था, लेकिन उनमें उनके उदास से अच्छी तरह वाकिफ़ था। जब मैंने अपना नाम मंसूर बताया तो उसकी आंखों में मोहब्बत की कितनी किरणें फूट पड़ी थी, क्योंकि मंसूर उसके बड़े बेटे का नाम था। जब मैंने उसे ये कहा कि क्या उसका बेटा भी इसी कैंप में मौजूद है, तो कैसे तड़प उठा। आह, कितनी मोहब्बत है उसके दिल में उन लोगों के लिए जो उसके वजूद को किसी कोने में भी बर्दाश्त ना कर पाए थे, जिनके पास उसके लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं थी, सिर्फ एक चारपाई, 2 वक्त की रोटी और 3-4 जोड़े कपड़े। वो 3 मिलकर तो उसे अपनी आंखों पर बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे कहाँ पहुंचा दिया था। सो गए? हाफिज़ बशीर की आवाज़ उभरी। नहीं, आपके बारे में सोच रहा हूँ। बेटे, क्यों फजूल बातों को अपने जहन में जगह दे रहे हो? यहाँ हर कहानी तुम्हें इससे मिलती जुलती ही मिलेगी, बस थोड़ा सा उलट फेर होता है इन कहानियों में, लेकिन मफहूम सबका यकसा होता है। मैं तो ये भी नहीं पूछूंगा कि तुमसे कि तुम कौन और यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। मैं जानता हूँ कि ज़रा सी घुमाव फिराव के साथ वही कहानी है, किसी के जुल्म की कहानी। बूढ़े ने जवाब दिया। मैं खामोश हो गया। रात की किसी पहर नींद आ गई, लेकिन जहन में बूढ़े के बारे में ख्यालात थे। मैं उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहा। अम्मी और फरीदा भी नजर आई। अयाज को भी देखा, प्रोफेसर शराजी और सुरहाब को देखा। सब अजीब अजीब सी कैफियत लिए मेरे सामने आ रहे थे। फिर उन सबके हॉल में से एक चेहरा उभरा, एक शैतानी चेहरा। ये चमन का था। चमन जिस पर मुझे बेहद एतमाद था और जिसकी मैंने हलूसे दिल से कदर की थी, लेकिन बाज़ जगह तकदीर का बल्कि एक गैबी हाथ का कायल होना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि चमन भी किसी तो सेठ जब्बार का आदमी हो सकता है, लेकिन मैंने उससे प्रोफेसर शराजी को छुपाया था। और ये कितनी अच्छी बात हुई थी, वरना प्रोफेसर शराजी शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाता। सेठ सेठ जब्बार जैसे शैतान उसे कहाँ छोड़ता। मुझे अपने दिल में मुसरत का बेपाया समंदर उमड़ता हुआ महसूस हुआ। आलिमी ख्वाब में बार सूरत सुबह हो गई। मज़दूरों को नाश्ता दिया गया। जजीरे पर धमाके होते रहे। पहाड़ी पत्थर टूट कर नशेब की जानिब लुढ़कते रहे और मज़दूर काम करते रहे। यूं शाम हो गई। मेरे सिलसिले में कोई खास तहसीस नहीं थी। दूसरे मज़दूरों के साथ मैं भी बड़ा सा हथौड़ा हाथ में लिए पत्थर कूटने का काम करता रहा। पहाड़ी में एक नुमाया शगाफ पैदा होता गया। उसके दरमियान से एक सड़क निकाली जा रही थी। उस काम को जारी हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। अभी तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था जो काबिल ज़िक्र होता। मज़दूर अपना काम करते और थक हार कर रात को सहारदार तारों के कैंप में आ पड़ते। अलबत्ता मेरे इस ख्याल की तरदीद हो गई थी कि यहाँ कोई एक दूसरे का शनासा नहीं है। सभी आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। इस दूसरे हिस्से की बात वो थी जहाँ हमें कोठरियों में रहना पड़ता था। ज़ाहिर है दिन भर के काम धंधों के बाद जब कोठरियों में तन्हाई नसीब होती थी तो फिर किसी से हसूसी तारुफ क्या हैसियत रखता था। और वो लोग जो तवील अरसे से यहाँ मौजूद थे एक दूसरे के शनासा भी थे और एक दूसरे से अच्छी खासी वाकफियत रखते थे। हाफिज़ बशीर से मेरी कई बार मुलाकातें हुई। ये ज़रूरी बात नहीं थी कि कोई शख्स किसी एक ही जगह आराम करे जिसका जहाँ दिल चाहा लेट गया। बस यह आता था। तकरीबन 16-17 दिन के बाद मैं एक शाम हाफिज़ बशीर के पास ज़मीन पर लेटा था कि मेरे जहन में एक ख्याल उभरा और मैंने हाफिज़ बशीर को आवाज़ दी। वो कोहनी सर पर रखे मेरी जानिब मुड़ गया। हाफिज़ साहब, आपको यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया? शुरू में तो वक्त का
تعین کیا تھا بیٹی، لیکن اس کے بعد پھر گھنٹوں دنوں اور مہینوں کو یاد رکھنا چھوڑ دیا، اب تو سالوں بیت گئے ہیں۔ اگر غور کروں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 5-6 سال سے کم نہیں ہوئے، لیکن میں نے ان کا کوئی حساب نہیں رکھا۔ ویسے آپ کو اس جگہ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ جزیرہ ساؤتھ اینڈ کہلاتا ہے ان لوگوں کے الفاظ میں۔ اب یہ ساؤتھ اینڈ کیا ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ یہاں جہاز وغیرہ تو آتے رہتے ہوں گے؟ ہاں، اکثر۔ ظاہر ہے اسمگلروں کا جزیرہ ہے، سامان جہاں اترتا ہے چڑھتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہیلی کاپٹر بھی جہاں آ جاتے ہیں، نہ جانے کتنا لمبا چوڑا جال پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے، لیکن اس سے آگے کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم، اور میرا خیال ہے جہاں موجود کسی شخص کو بھی نہیں معلوم۔ آپ کو وہ جواب میں نظر نہیں آتے، آپ کو کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ میں مائن انچارج ہوں، 5 آدمی میری تحویل میں دے دیے گئے ہیں، بارودی سرنگیں لگاتا ہوں اور پہاڑیاں اڑاتا ہوں۔ کنسٹرکشن کمپنی میں بھی یہی کام کرتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے خود بتائی تھی، ملازمت حاصل کرنے کے لیے میں نے جو درخواست دی تھی اس میں بھی میں نے اپنا پیشہ اور تجربہ لکھا تھا۔ حافظ بشیر نے جواب دیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حافظ بشیر سے دل کی بات کہوں، جو کچھ کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ بہرحال کچھ تذبذب کے بعد میں نے کہا، حافظ صاحب، آپ کو یہاں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ آپ نے کبھی یہاں سے نکلنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ میرے اس سوال پر حافظ بشیر نے گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری کہانی سننے کے بعد بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، کون ہے میرا باہر کی دنیا میں؟ میرے بچے بھی مجھے بھول چکے ہوں گے، میرے پوتے پوتیاں پہلے بھی میرے شناسہ نہیں تھے، اب تو ان کے ذہن میں میرا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ہاں مہاں انہیں پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن اس جزیرے کی زندگی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں، پوری دنیا میرے لیے یکساں ہے، 2 روٹیاں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس اور آرام کرنے کے لیے 2 گز زمین، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کلام الہی میرا سرمایہ ہے، جب کبھی اضطراب بڑھ جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ڈوب جاتا ہوں، بے پایا سکون ملتا ہے مجھے، میں خاموش ہو گیا۔ در حقیقت حافظ بشیر کا کہنا درست تھا۔ جب اس خاموشی کو کافی دیر گزر گئی تو حافظ بشیر نے ہی مجھے مخاطب کیا، منصور بیٹے۔ جی حافظ صاحب، تم فرار کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ حافظ صاحب نے نہایت سادگی سے کہا، لیکن میں چونک پڑا۔ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا حافظ صاحب؟ تمہارے سوالات سے، اس کے علاوہ تم نوجوان ہو، سب حافظ بشیر نہیں ہوتے، نہ جانے کون کون ہوگا تمہارا، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے، اس لیے یہ سوال انوکھا نہیں۔ میں خاموشی سے حافظ بشیر کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں حافظ صاحب، آپ کا خیال درست ہے، میں تمہیں بدل نہیں کروں گا بیٹے، لیکن یہ جگہ بڑی پراسرار ہے، جزیرہ بھی مختصر نہیں۔ مجھے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیلات آج تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ جن لوگوں سے میری شناسائی ہے ان میں سے کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جزیرے کے محلے حقوق کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص بھی ملا آپ کو جس کے دل میں یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ ہو؟ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے یہاں قیام کے دوران آج تک کسی نے فرار کی کوشش نہیں کی۔ ویسے گواسکر انتہائی چالاک آدمی ہے، ہرچند کہ ابھی تک یہاں سے فرار کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن وہ چوکس رہتا ہے۔ اس نے ہونہار شکاری کتے بھی پال رکھے ہیں، جنہیں بعض اوقات راتوں کو کھول لیا جاتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ کتے ہیں جو اپنے شکار کو پاتال سے بھی کھود لاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا منصور کہ فرار کی کوشش کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔